سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی عمر بن عوف، بہت بڑا قبیلہ جو قبا میں رہتے تھے، ان میں صلح کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ واقعہ بخاری شریف جلد نمبر 1 میں موجود ہے۔ جب صلح میں مشغول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو اس وقت نماز کا بھی وقت قریب ہو گیا، نماز میں تاخیر ہو گئی۔ ادھر مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہیں، کیونکہ خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں، امامت کون کرے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، فرمایا کہ آپ نماز پڑھا دیں، نماز کا وقت بالکل قریب ہے اور نبی علیہ السلام ابھی تشریف نہیں لائے۔ حضرت ابو بکر نے ہاں میں جواب دے دیا، نماز کے لیے تشریف لے گئے، امامت شروع کرائی، نبی علیہ السلام ادھر سے تشریف لائے اور مقتدیوں کی صفوں سے آگے ہوتے ہوئے اگلی صف میں پہنچے۔ جب صحاباؤں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو تالیاں بجانی شروع کی، تالیاں بجاتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں کسی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ صحابہ تھے، نماز اتنی جامع ہوا کرتی تھی، حضرت علی کے پیر میں کانٹا چبھنے کا واقعہ آپ کو معلوم ہے، تمام صحابہ اسی طرح تھے، اور حضرت ابو بکر تمام صحاباؤں میں اعلیٰ نماز میں مشغول ہیں، امامت کر رہے ہیں۔ لیکن جب تالیاں بجتی رہیں، تمام لوگ تالیاں بجانے لگے، تو اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہوئے، دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی طرف حضرت ابو بکر نے دیکھا، نبی نے اشارے سے یوں فرمایا کہ نماز پڑھاتے رہو، امامت کرتے رہو۔ اشارے سے ہاں فرمائی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور پھر پیچھے ہٹ گئے۔ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھا دی۔ نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور یوں فرمایا کہ آپ حضرات نے تالیاں کیوں بجائیں؟ تالیاں بجانا یہ عورتوں کا کام ہے، یعنی اگر نماز میں مقتدی امام کو کوئی بات کہنا چاہے، لقمہ دینا چاہے، تو وہ بجائے کسی اور اشارے کے وہ سبحان اللہ الحمدللہ کہے، امام سمجھ جائے گا۔ ہاں، تالیاں بجانا اگر امامت مقتدی مردوں کے ساتھ عورتوں کی بھی ہے، امام کے پیچھے عورتیں بھی نماز ادا کر رہی ہیں، تو پھر عورت اگر اشارہ کرتی ہے کسی لقمہ دینے کا تو وہ تالیاں بجا کر اشارہ دے سکتی ہے۔ خیر، اس اہم واقعے سے سب سے پہلے ہمیں اس بات کا علم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے اہم کام کی وجہ سے اس قبیلے میں پہنچ کر فیصلہ کرایا، دو مسلمانوں کا جھگڑا آپس میں نہ ہو، ان میں باہمی صلح اور مصالحت کرا دی۔ اس لیے اس حدیث سے، اس واقعے سے ہمیں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ وقت کا حاکم، گاؤں کا پردھان یا
اپنے اپنے علاقے کے ذمہ دار حضرات جو اس بستی کے اعتبار سے، شہر کے اعتبار سے یا ملک کے اعتبار سے نمایاں ہوتے ہیں، حاکم ہوتے ہیں، لوگ ان کی بات مانتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ آپسی جھگڑے کی صلح کے لیے خود کو جانا چاہیے، جیسے نبی علیہ السلام تشریف لے گئے تھے۔ ہمیں اس بات سے ایک اور اہم مسئلے کا علم ہوتا ہے کہ نماز میں اگر اشارے سے کسی بات کو کہا جائے تو نماز فاسد نہیں ہوتی، بلا ضرورت اگر اشارہ کیا جائے تو مکروہ ہے، یعنی نماز عمل قلیل سے فاسد نہیں ہوتی، عمل کثیر سے نماز فاسد ہوتی ہے۔ ایک بات کا اور علم ہوا کہ کسی کو ڈانٹنے سے پہلے، سزا دینے سے پہلے اس بات کی تحقیق کرنی چاہیے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر سے تحقیق کی۔ حضرت ابو بکر نے نبی کا حکم نہیں مانا تو تحقیق یہ کی کہ ابو بکر، میں نے تم سے اشارہ کیا امامت کے لیے، تم نے میری بات نہیں مانی۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے یعنی ابو بکر کی کیا مجال کہ آپ کے ہوتے ہوئے امامت کرے؟ اللہ کا شکر ادا کیا اور نبی علیہ السلام کی بات بھی مانی، اس کی وجہ بھی بتلائی، اور یہ ساری بات میں آپ کو دلیل کے ساتھ بتلا رہا ہوں کیونکہ یہ پورا واقعہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کسی بات کی طرف متوجہ ہونے سے پہلے اس کی تحقیق لازماً ہم پر ضروری ہے۔